بالیمین بالیمین آواز آئی نا اس میں؟ ان کو نسخہ دے دیں. وعلیکم السلام. آپ کو ملا یہ؟ آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں. اچھا اس میں نسخے ہیں اور کہاں سے ملے؟ اصل کتاب ہے؟ ماشاء اللہ. کہاں سے ملی؟ ترجمہ کے ساتھ ہے یہ؟ ماشاء اللہ. ترجمہ کس نے کیا؟ حسن بن زکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ بھی کر دیا کسی نے. چلیے بعد میں ہی کرتے ہیں اس کو. جزاک اللہ خیر. دیکھیے بھائی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سال کی مفتوح درس کی یہ پہلی مجلس آج ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو مبارک بنائیں، اسے جاری رکھے اور ہم سب کے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائیں. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اس درس کی شروعات طلب علم کے آداب، علم حاصل کرنے کے اصول و ضوابط کے عنوان سے اس کی شروعات کی جا رہی ہے. گزشتہ سال ہم نے اس موضوع پر استاد محترم فضیلت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی کتاب تعذیب العلم کی شرح کی تھی، اور اس سال ایک دوسرے استاد فضیلت الشیخ ابو صفیہ عبد الوارث بن ضیاء الرحمن بن عبد الرافع الاثری المدنی حفظہ اللہ کی کتاب آداب و طلب العلم سے اس مجلس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے اصل جو کہ 35 صفحات پر مشتمل ہے. یہ اصل کتاب ہے جو اصل کتاب 35 صفحات پر مشتمل ہے. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور مناسب یہی ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر
اس موضوع کو مکمل کیا جائے، اس لیے اس کی تلخیص کی ضرورت محسوس ہوئی، اور تقریباً 1.5 صفحے کے اندر جو آپ کے سامنے ہے اس کی تلخیص کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تلخیص کو ہی پڑھیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس کی مختصر شرح کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ ابھی ایک بھائی سے پتہ چلا کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ حسن بن زکریہ نام کے کوئی اہل علم ہیں جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ یہ مترجم کتاب ہے، یہ اردو میں ہے۔ ابھی میں نے اس کو پڑھا نہیں، ابھی ایک بھائی کی طرف سے یہ چند نسخے ملے ہیں۔ اب صرف 4 نسخے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ طلبہ کے درمیان جسے مناسب سمجھیں تقسیم کر دیں۔ تو اس کا مناسب طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ درس کے آخر میں سوال کیا جائے، اور جو خوش نصیب ہوگا اسے یہ 4 نسخے ملیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے مصنف کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے تلخیص میں بھی لکھا ہوا ہے، للشیخ ابی صفیہ عبد الوارث بن ضیاء الرحمن الاثری المدنی۔ تو یہ مصنف کا نام ہے، ابو صفیہ ان کی کنیت ہے، اور اثری نسبت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہندوستان میں جامعہ اثریہ دارالحدیث مونات بھنجن اور جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اثری دیکھ کر کہ جامعہ اثریہ دارالحدیث جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اثری لکھتے ہیں، لیکن استاد محترم سے میں نے خود سنا ہے کہ اس مدرسے کی طرف یہ نسبت نہیں ہے، بلکہ اثر کی طرف نسبت ہے۔ یہ اثر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے علماء کے نزدیک؟ حدیث کے معنی میں، جیسے کہ شرح معانی الآثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی ہے۔ تو اثر کا اطلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسی طرح صحابہ تابعین اور سلف صالحین کے اقوال پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرف انہوں نے نسبت کی ہے، اور یہ نسبت اور بھی دوسرے علماء کے ناموں کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ علی الحلبی الاثری۔ جو لوگ نزہۃ النظر پڑھتے ہیں 6ٹھی جماعت کے طلبہ، انہیں جو نسخہ دیا گیا ہے یہ شیخ علی الحلبی الاثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا ہے وہی نسخہ غالباً آپ لوگوں کو دیا گیا ہے۔ تو اس نام کے ساتھ بھی اثری ہے۔ تو وہاں اثری کا معنی یہ نہیں ہے کہ جامعہ اثریہ وہ انڈیا پڑھنے کے لیے آئے تھے حلب سے، بلکہ اثری یہ اثر کی طرف نسبت ہے۔ تو اسی طریقے سے شیخ بھی، امام صاحب مؤذن صاحب کہاں چلے گئے؟ آواز ہے مؤذن صاحب؟ تھوڑا دیکھیں اگر کسی کو معلوم ہو تو یہ اثری نسبت اثر کی طرف ہے۔ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر ان کا داخلہ ہوا، اور وہاں انہوں نے BA کا مرحلہ کلیت الحدیث سے مکمل کیا، اور پھر 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آئے۔ اس میں خواتین کی طرف آواز آتی ہے، بنات کی طرف؟ ہاں تو یہ بند کر دیں پھر۔ اگر کسی کے پاس نسخے نہ ہوں، یا میرے پاس ایک زائد نسخہ ہے، لے سکتا ہے۔ ایک زائد نسخہ بچا ہے، کسی کے پاس ضرورت ہو تو یہ نسخہ لے سکتا ہے۔
آواز مسلسل ہے. جانتے ہیں؟ تھوڑا دیکھیں. مودین صاحب کہاں چلے گئے؟ کسی کے پاس نمبر ہو تو فون لگائیں تھوڑا سا. نوفل نہیں ہے ان کے پاس؟ دیکھ دیا جی ٹھیک ہے الحمدللہ. جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے کلیۃ الحدیث سے فراغت کے بعد شیخ انڈیا تشریف لائے اور غیر رسمی طور پر کچھ ایام جامعہ اثریہ دارالحدیث کے اندر انہوں نے تدریس بھی کی. اس وقت میں جامعہ اثریہ دارالحدیث میں پڑھ رہا تھا اور شیخ اونچی جماعت میں بعض گھنٹے آ کر پڑھاتے تھے، لیکن غیر رسمی طور پر، رسمی مدرس نہیں تھے. اور پھر بعد میں جامعہ اسلامیہ دریاباد یو پی کے اندر کئی سال تک شیخ نے تدریسی فریضہ انجام دیا اور وہیں پر شیخ سے جامعہ اسلامیہ دریاباد کے اندر الحمدللہ تقریباً 1 سال تک پڑھنے کا مجھے موقع ملا. اس 1 سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شیخ سے بہت کچھ سیکھا، علم بھی سیکھا اور علم کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ اس علم کے تقاضے کیا ہے اس چیز کو سیکھا. شیخ واقعی مربی ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے معلمین کو کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بنو. تو حقیقت میں ایک استاد کو ربانی ہونا چاہیے، مربی ہونا چاہیے، تاکہ اپنے طلبہ کو صرف معلومات فراہم نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں. اس علم کے تقاضے کیا ہیں اس چیز کو قولی اور عملی طور پر سکھائے. تو حقیقت میں شیخ سے ہم نے جو چیزیں کتاب میں ہم پڑھتے تھے ان کی سیرت میں واضح طور پر ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے. طالب علم کے کیا تقاضے ہیں ان کو بہت قریب سے ہم نے دیکھا ہے. اس لیے اس 1 سال کی مدت میں ہم نے جتنا شیخ سے سیکھا بہت سارے دوسرے اساتذہ سے 10 سال کے اندر بھی اتنا ہم نے نہیں سیکھا. تو علم کے اندر بھی کافی پختہ ہے. پھر وہاں سے شیخ نے شیرور کی طرف رخ کیا تھا اور وہاں ایک مدرسے کے اندر چند سالوں تک تدریس کے بعد یہ اکیڈمک سلسلہ منقطع کر کے اب فردی تعلیم کا انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے مرکز التعلیم الفردی کے نام سے شیرور میں. اور اس کے اندر طریقہ تعلیم وہی ہے جو سلف کے زمانے میں تھا. جس طرح سلف کے زمانے میں طلبہ استاد کے پاس جاتے، چند دنوں تک، چند ہفتوں تک یا چند مہینوں تک یا چند سالوں تک ان کے پاس رہتے اور ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے. کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، کوئی کتاب متعین نہیں ہوتی، نہ امتحان، نہ حاضری، نہ کلاس، نہ کچھ. جس کو جو کچھ پڑھنا ہے آ کر پڑھے. عمر کی کوئی قید نہیں، 20 سال ہو گیا، 25 سال اب داخلہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اگر کسی کی عمر 90 سال ہے جا کے پڑھنا چاہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. کسی کی عمر 10 سال ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی عمر کی قید نہیں. یعنی فردی تعلیم، انڈیویجول تعلیم، یہ طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے اور کافی زیادہ الحمدللہ یہ کامیاب بھی ہے. اللہ کے فضل سے شیخ کے پاس یہ علمی صلاحیت ہے کہ کسی بھی مرحلے کے طالب کو پڑھا سکتے ہیں. وہ چاہے وہ ایکیڈمک مرحلہ ہو جو مدرسوں کے اندر نصاب تعلیم ہے یہ ہو، یا پھر کلیہ کے مرحلے میں یا ماجسٹر کے مرحلے میں یا دکتورا کے مرحلے میں، الحمدللہ ان کے پاس یہ علمی صلاحیت ہے کہ پڑھا سکتے ہیں. اور یہ صلاحیت ایسے ہی پیدا نہیں ہوئی ہے. شیخ نے اپنی زندگی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دی تھی. پڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی پر کافی زیادہ اثر پڑا. یہاں تک کہ تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے جس وقت شیخ سے پڑھ رہا تھا
وہ اتنے موٹے لینس کا چشمہ یہ کرتے تھے، اینک استعمال کرتے تھے کہ دیکھنے پر آنکھ میں درد محسوس ہو. تو یہ صرف حد درجہ پڑھنے کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑا. ہم نے دریاباد کی زندگی میں شیخ کو بہت کم چلتے ہوئے پایا ہے. اگر ان کے ساتھ آپ کو چلنا ہے تو آپ کو دوڑنا پڑے گا. نماز سے نکلے اپنے روم جانے کے لیے، لائبریری سے نکلے کلاس روم جانے کے لیے، تو چلتے نہیں تھے، دوڑتے تھے تاکہ یہاں بھی 1-2 منٹ بچ جائے. سوتے انتہائی کم تھے، جب بھی دیکھا پڑھتے ہوئے دیکھا یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں دیکھا. حد درجہ حلت و حرمت کا خیال رکھنے والے. ہر قدم پر آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، اس چیز کا احتساب کرنے والے. یہاں تک کہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایہ العمال غلول، کہ عمال کا جو ہدیہ ہوتا ہے یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ رشوت ہوتا ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں بادشاہ کی طرف سے گورنر مقرر کیے جاتے تھے اور یہ اس علاقے کے مسئول ہوتے تھے. وہاں پر کوئی معاملہ ہو تو ان معاملات کو انہی کے پاس پیش کیا جاتا اور یہی فیصلہ کرتے اور یہی صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ وصولتے تھے. تو انہیں عمال کہا جاتا ہے. اگر کسی عامل کو کسی کی طرف سے کوئی گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ رشوت ہے. اس کو اگر اپنے ملک کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو آپ اگر کسی جج کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں اور اس جج کے پاس آپ کا کوئی معاملہ، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ حقیقت میں گفٹ ہی ہے، رشوت ہے، وہ رشوت ہے. تو اس حدیث کو شیخ اساتذہ کے اوپر بھی محمول کرتے تھے. دوسروں کے لیے فتویٰ نہیں دیتے لیکن اپنے نفس پر اس کی تطبیق دیتے تھے. چنانچہ اپنے لیے کہتے تھے کہ میں کسی طالب کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں سمجھتا اپنے لیے، جب تک وہ طالب علم میرے ماتحت ہے، ایکیڈمک مرحلے میں پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ اگر اس کا ہدیہ قبول کروں، اس کا کوئی معاملہ میرے پاس آئے گا، میں انصاف نہیں کر پاؤں گا. اس لیے کہ قلبی میلان اس طرف ہوگا. امتحان کے وقت ہو سکتا ہے کہ نمبر وغیرہ دینے میں میں انصاف نہ کر پاؤں. تو اس وجہ سے کسی طالب کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. میرے ساتھ ایک معاملہ ایک دن پیش ہوا. شیخ کی عادت تھی کہ اس طرح کے A4 کے جو سائز کے اوراق ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور کئی طرح کے قلم استعمال کرتے، لال رنگ، ہرے رنگ، بلو رنگ، اور ان کی وہ ہر کلر کی کوئی خاص پہچان ہوتی تھی کہ اس چیز کو اس کلر میں نوٹ کرنا ہے. تو لائبریری میں جا کر ہمیشہ مشغول رہتے. تو جو طلبہ ان کے ساتھ رہتے وہ طلبہ بھی ان کے رنگ میں ڈھل چکے تھے اور وہ بھی اپنے ساتھ انہی چیزوں کو رکھتے تھے. تو ہمارے ساتھ بھی ہمیشہ یہ کاغذ رہتے تھے. لائبریری کے اندر ہم رہتے اور شیخ کی طرح ہی ہم بھی یہ کاغذ استعمال کرتے اور ہم بھی لکھتے رہتے تھے. تو ابھی میں نے بتایا کہ شیخ وقت کی کتنی قدر کرتے تھے. ایک دن کا معاملہ ہے، جیسے وہ لائبریری میں آ کر بیٹھے اور اپنے اوراق کو تلاش رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ورقہ اس میں نیا نہیں ہے، یعنی جتنے اوراق ہیں وہ سب کے سب پر ہو چکے ہیں. تو میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ورقہ عاریتن یعنی ادھار مل سکتا ہے. تو میں نے کہا نہیں. اب استاد کو ایک ورقہ دوں وہ بھی ادھار؟ تو میں نے کہا کہ ادھار نہیں مل سکتا. تو شیخ نے کہا کہ تب قیمتاً دے دیجئے. میں کہا ٹھیک ہے لیجئے. پوچھا شیخ نے کیا قیمت ہے اس کی؟ میں نے کہا 100 روپے. تو شیخ نے کہا کہ اتنا مہنگا میں نہیں خرید سکتا ہوں، یہ کافی مہنگا ہے. اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر لائبریری سے نکلنے لگے. اپنے گھر جائیں گے اور وہاں سے ورقہ لائیں گے، لیکن گفٹ نہیں لے سکتے کسی طالب سے ایک ورقہ بھی. جب یقین ہو گیا کہ وہ لیں گے نہیں تو میں نے کہا کہ لیں، یہ عاریتن ہے. تو پھر مجھ سے وہ ورقہ لیے اور پھر انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اگلی ملاقات جب ہوئی تو سب سے پہلے مجھے ورقہ دیا، کہا کہ آپ سے ورقہ میں نے یہ ادھار لیا تھا، یہ آپ کا ورقہ آپ واپس لے لیں. ایک طالب گھر سے آیا تھا بنگال سے، اور وہاں جو کچھ مٹھائیاں بنتی ہیں گھر کے اندر جو مارکیٹ کے اندر نہیں ملتی،
تو اپنے ساتھ لایا تھا اور شیخ کے گھر میں جا کر چلا گیا وہ مٹھائی لے کر کہ شیخ یہ گھر سے کچھ مٹھائیاں لایا ہوں وہ آپ کے لیے ہے. تو شیخ کا چہرہ ایک دم بدل گیا. یہ طالب نیا تھا, اسے پتہ نہیں تھا کہ شیخ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے. تو شیخ کا چہرہ ایک دم بگڑ گیا. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا شیخ کو. شیخ نے کہا کہ میرا جو معاملہ ہے کہ میں کسی سے ہدیہ قبول نہیں کرتا, اور آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں اور دروازے سے آپ کو واپس کر دوں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا میرے تعلق سے تاثر ہوگا. تو اس کا ایک بیچ والا راستہ یہ ہے کہ اس کی قیمت آپ مجھ سے لے لیں. اس نے کہا کہ شیخ یہ مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں, کیسے میں کی قیمت اس کی کروں. تو گھر میں پوچھیں کہ اس کو بنانے میں اور اجرت کتنی ہو سکتی ہے تقریباً. بہرحال اسی شرط پر شیخ نے قبول کیا کہ اس کی قیمت وہ طالب قبول کرے گا. تب انہوں نے اسے قبول کیا, ورنہ نہیں لینا. اس طرح کے ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. جو چیزیں ہم کتاب میں پڑھتے تھے ان کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو محسوس کیا ہے. حلت و حرمت کے اندر, اسی طرح طلبہ کے ساتھ تعامل میں کوئی جانبداری نہ ہو, کوئی تعصب نہ ہو کسی کے ساتھ. امتحان میں میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا. شیخ کے پاس نیل الاوطار میں نے پڑھی ہے. امتحان میں ایک سوال آیا تھا جس میں اجتہاد کی گنجائش تھی اور میں نے اجتہاد کر کے جواب لکھا. اس میں صحیح اور غلط کا نشان لگانا تھا. تو وہاں پر میں نے اجتہاد کر کے نشان لگایا. اب جب نمبر آؤٹ ہوا تو اس کتاب میں 5 نمبر میرے کٹے ہوئے ہیں. میں نے جا کے شیخ سے کہا کہ میں نے تو پورا صحیح جواب لگایا تھا, یہ 5 نمبر کہاں سے کاٹ لیا آپ نے. تو شیخ سے بہت زیادہ میں قریب تھا اور درس کے علاوہ بھی خارجی اوقات میں بھی جہاں بھی موقع ملتا ان کے ساتھ رہ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا علمی طور پر, چاہے لائبریری میں ہو, چاہے راستے میں ہو, چاہے ان کے گھر کے اندر جا کر ہوں. تو کافی شیخ سے قریب رہ کر بہت استفادہ کیا الحمدللہ. شیخ نے بیان کیا کہ فلاں سوال کے اندر آپ نے یہ جواب اختیار کیا اس لیے میں نے 5 نمبر اس میں کاٹ لیا ہے. میں جو کلاس میں بیان کیا تھا وہ یہ ہے اور اس وجہ سے میں نے نمبر کاٹا. تو میں نے مناقشہ کیا. وہ مسئلہ کیا تھا وہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو. مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے, سامنے سترا نہیں رکھا ہے اور وہ نماز شروع کر دیا, اب اگر اس کے سامنے سے کوئی گزرے اسے روکے گا یا نہیں روکے گا, یہ جواب دینا تھا. میں نے اجتہاد کر کے اس میں لکھا کہ روکے گا, وہ گرچہ سترا نہیں رکھا, اور شیخ اسے راجح سمجھ رہے تھے کہ نہیں روکے گا. کافی دیر تک مناقشہ کیا شیخ کے ساتھ. بہرحال شیخ نے کہا کہ میں یہی راجح سمجھتا تھا اس لیے نمبر کاٹ لیا ہے. اب آپ نے مناقشہ کیا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آخرت میں پھنس نہ جاؤں. اس وجہ سے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ادارۃ الامتحان میں درخواست دیں کہ اس کاپی کو دوبارہ چیک کیا جائے اور آپ کو آپ کا حق مل جائے, آخرت تک معاملہ نہ پہنچے. میں نے کہا کہ اللہ اکبر, یہ نمبر کے لیے میں آپ کے خلاف شکایت کروں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال میں اس وجہ سے نہیں, یہ کام نہیں کر سکتا, انکار کر دیا میں نے. تب شیخ نے کہا کہ جب یہ چیک کر رہا تھا تو اس سوال پر کافی دیر تک میں بیٹھا رہا کہ کیا کروں, اس سوال پر نمبر دوں یا نہ دوں. نمبر میں نے دے دیا. میرے دل میں یہ آیا کہ شاید اس طالب کے ساتھ قربت ہے اور اس قربت کی وجہ سے میں نے نمبر دے دیا, شاید دوسرا ہوتا تو نہ دیتا. اس وجہ سے میں نے نمبر نہیں دیا. اگر کوئی دوسرا طالب ہوتا تو اس کو نمبر دے دیتا جس کو نہیں پہچانتا ہوں. لیکن آپ میرے چونکہ قریب ہیں, مجھے یہ لگا کہ شاید اس قربت کی وجہ سے دل کے اندر نرمی آ رہی ہے اور اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کر آپ کا نمبر کاٹ لیا. لیکن جب آپ نے یہ شکایت کی تو اب دوسرا ڈر ہو رہا ہے کہیں آپ میرے خلاف اللہ کے پاس جا کر شکایت نہ کریں. تو اس لیے یہ بیچ کا راستہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر قدم پر وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. لوگ کیا میرے بارے میں سوچ رہے ہیں, کون دوست بنے گا, کون دشمن بنے گا, کوئی پرواہ نہیں تھی. تو حقیقت میں ایک طالب علم کو اسی طرح ہونا چاہیے, اور ہر کوئی طالب ہے, ہم بھی طالب ہیں, آپ بھی طالب ہیں. تو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں
یہ صرف معلومات جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس علم کے تقاضے ہیں۔ یہ تقاضے اگر آپ کی شخصیت پر ظاہر ہو رہے ہیں تو حقیقت میں آپ علم نافع حاصل کر رہے ہیں، اور اگر اس علم کا آپ کی شخصیت پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی حجت آپ اپنے خلاف قائم کر رہے ہیں۔ یہ شیخ نے ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں کتاب تصنیف کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس کتاب کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے، بلکہ 3 ابواب میں، ہر باب کے تحت 10 قواعد کا ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے کل 30 قواعد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ 30 قواعد موجود آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں گزشتہ سال کے درس میں بیان کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ سرعت کے ساتھ آگے بیان کرتے جائیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ رک کر اس کی شرح بھی کریں گے۔ جی پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تلخيص آداب طلب العلم للشيخ أبي صفي عبد الباري بن ضياء الرحمن الأثري المدني حفظه الله فيه 3 أبواب كل باب منها يشتمل على 10 آداب من آداب طلب العلم الباب الأول إخلاص النية لله في طلب العلم جزاک اللہ خیرہ۔ جیسے کہ ابھی کہا کہ 3 ابواب پر اس کتاب کو شیخ نے تقسیم کیا ہے، اور پہلے باب کے اندر 10 قواعد کو، پھر دوسرے میں 10 اور تیسرے میں 10، اس طرح کل 30 قواعد کا تذکرہ کیا ہے۔ جو پہلا قاعدہ پہلے باب میں شیخ نے ذکر کیا ہے وہ ہے اخلاص النیت للہ عز وجل فی طلب العلم۔ پہلے ایک طالب علم اپنے اندر، اس طلب علم کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ جب تک طالب علم کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تب تک اس علم کو حاصل کرنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو اخلاص کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور اخلاص کا محل یہ دل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایک طالب علم کو اپنے طالب علم میں مخلص ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو انجمن کی مجلس یہاں منعقد ہوئی تھی آپ کے سامنے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اخلاص پیدا کرنے کے کل کتنے مراحل ہیں، اسٹیپس ہیں؟ 4۔ یاد ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی کسے یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے بس، جس کو کہوں گا وہی جواب دیں۔ جی بتائیں آپ۔ سب سے پہلے یہ کہ کلاس میں جائے تو وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے جائے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کلاس سے پڑھ کے آ جائے تو اس چیز کی تبلیغ کرے۔ تیسرا یہ کہ اس پر عمل کرے۔ چوتھا یہ کہ اس پر اس کا اعادہ کرے، بار بار اس کو ریپیٹ کرے۔ احسنت، آ جائیں، آپ کے لیے یہ جائزہ ہے، بارک اللہ فیک۔ تو یہ 4 اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، طلب علم کے۔ پہلا کیا ہے؟ یہ علم حاصل کرتے وقت یہ نیت رکھے کہ میں بہت سارے شرعی مسائل سے جاہل ہوں، نہیں جانتا کس طریقے سے اللہ کی عبادت کروں، تو اپنے نفس سے جہالت کو مجھے دور کرنا ہے۔ دوسرا، دوسرے لوگ بھی میری طرح نہیں جانتے ہیں، سیکھنے کے بعد ان کو سکھانا ہے۔ اور تیسرا، اس پر عمل کرنا، جو کچھ پڑھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ اور چوتھا ہے کہ اس علم کی حفاظت کرنا ضائع اور برباد ہونے سے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں اخلاص کے۔ اگر یہ چاروں چیزیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ اپنے طلب علم کے اندر مخلص ہے، ورنہ مخلص نہیں ہے۔ رفع الجہل عن النفس ورفع الجہل عن الغیر والعمل بالعلم، اور چوتھا ہے حفظ العلم وصیانتہ من الضیاع۔ یہ 4 ارکان ہیں، 4 خطوات ہیں، اسٹیپس ہیں۔ ان چاروں ارکان کا پایا جانا ضروری ہے طلب علم کے اندر۔ دوسرا، تعظیم العلم و اہلہ، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ علم کی تعظیم اور اہل علم کی تعظیم ہونی چاہیے۔
اس علم کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے، اسے کمتر سمجھتا ہے، یا اس علم کے حاملین جو ہیں، جو علماء اکرام ہیں، ان کی تنقیص کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، تو یہ شخص معلومات تو جمع کر سکتا ہے، لیکن جو علم اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی اصول میں سے ہے کہ علم کی تعظیم کرے، اہل علم کی تعظیم کرے۔ اگر علم کی اور اہل علم کی تحقیر کر کے، توہین کر کے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں طالب علم بن جاؤں گا، میں عالم دین بن جاؤں گا، تو یہ خام خیالی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، اس طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ جو ہمارا راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں علم اور بصیرت کی بنا پر۔ یہ میرا بھی طریقہ ہے اور میرے متبعین کا بھی، میرے راستے پر چلنے والے صحابہ، تابعین اور بعد میں آنے والے لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ تو علم و بصیرت کی بنا پر استاد تعلیم دے اور طلبہ ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جنہوں نے اساتذہ سے اس علم کو سیکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے علاقوں میں معلم بھیجتے تھے۔ کوئی آتا اور کہتا کہ ہمارے علاقے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو چکی ہے، تو آپ کوئی وہاں معلم ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول نہیں کہتے تھے کہ یہ قرآن لو اور یہ میری حدیثیں ہیں، جا کر تم خود سے پڑھ لینا اور عمل کر لینا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ کسی صحابی کو بھیجتے تھے وہاں پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل ہی مدینہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور ان کی محنت سے اچھے خاصے لوگ اسلام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں معلم بھیجتے تھے، کیونکہ اس شریعت پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایک طالب علم اس علم کو معلم سے نہ سیکھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، اس منہج کے مطابق طالب علم ضروری ہے۔ چوتھا قاعدہ، عقد العزم علی طلب العلم، ایک طالب علم کو پختہ ارادے کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک خود طالب علم کی محنت نہ ہو تب تک چاہے اساتذہ سختی کر لیں، پرنسپل اور مدیر الجامعہ، وکیل الجامعہ، سب والدین مل کر سختی کر لیں اس پر، اس کی اپنی طرف سے اگر محنت نہیں ہے، عزم اور یہ نہیں ہے، پختہ ارادہ نہیں ہے، تو سب کچھ مل کر لوگ محنت کر لیں، ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس طالب کی طرف سے اگر پختہ عزم ہے اور تمام کے تمام حالات نامساعد ہیں، تب بھی وہ علم حاصل کر لے گا۔ اگر جیل کے اندر ہو تب بھی علم حاصل کر لے گا، جہاں پر حالات بالکل مساعد اور موافق نہیں ہیں، ہر کوئی اسے علم سے دور کرنا چاہے تب بھی علم حاصل کر لے گا۔ شیخ عطاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھیں، سمندر میں چھلانگ، اردو زبان میں کتاب ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی میں ایک قدم ایسا نہیں ہوا کہ لوگ ان کی مدد کریں طلب علم پر۔ جو بھی تھے سب رکاوٹ ڈالنے والے، کسی بھی طریقے سے علم کے راستے سے دور کرنا ہے، لیکن ارادہ پختہ تھا، سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، لیکن طلب علم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو طلب علم کے لیے پختہ ارادہ جب طالب کی طرف سے نہ ہو، والدین دنوں رات اس پر ڈنڈے برسائیں، اساتذہ ڈنڈے برسائیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے۔ تو طالب کی طرف سے پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو
تو عزم کی بات رسولوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کی ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اگر عزم نہ ہو سب کچھ ختم ہے. تو عزم، پختہ ارادہ طالب کا جب تک نہ ہو وہ آگے اس کو کوئی نہیں بڑھا سکتا ہے. پانچواں، پختہ ارادے کے بعد اللہ پر بھروسہ ہو. ایسا نہیں کہ اپنے اوپر پورا کانفیڈنس ہے اور اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. محنت اپنی طرف سے ہو، عزم ہو، لیکن ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے انشاءاللہ کامیاب کرنے والا ہے، توفیق اس کی طرف سے ملنے والی ہے. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نہ ہو تو ایک انسان چاہے دنیا کا سب سے ذہین بندہ کیوں نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. عین موقع پر ذہن سے ہر چیز ایک دم ختم ہو جائے گی، کچھ بھی اسے نظر نہیں آئے گا، ایک دم بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ ذہن پورا کاغذ بن چکا ہے، ایک لفظ یاد نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہمیشہ ایک طالب علم کو پختہ ارادے کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ خود اعتمادی جو کہتے ہیں نا، الثقہ بالنفس، سیلف کانفیڈنس، حقیقت میں ایک مسلمان کا یہ صرف اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا سکھلائی؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. کیا معنی؟ مجھے اپنے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی حوالے نہ کریں. اے اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں مجھے رکھیں. پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے تو تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو اتنا بھی ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی حفاظت سے دور نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ بھروسہ اللہ پر، محنت اپنی طرف سے لیکن بھروسہ اللہ پر. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن میں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے شیخ نے یہ ترتیب اختیار کی ہے. اس کے بعد آگے التفرغ لطلب العلم. حقیقت میں اگر اس شریعت کو کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ اس علم کے لیے آپ کو فارغ رہنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فاضل اوقات میں اس علم کو حاصل کروں، اب کوئی کام نہیں ہے، اپنا پورا کام سمیٹ چکا ہوں، اب یہ وقت میرا فاضل ہے، بیکار پڑا ہوا ہے، تو اس وقت میں علم حاصل کروں گا، نہیں ہو سکتا. آپ کی زندگی کے جو سب سے قیمتی اوقات ہیں نا، ان اوقات کو علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی کام نہیں تھا تو چلو کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح نہیں، سب کام چھوڑ کر پڑھنا پڑے گا. یہ سب سے اہم ہے اگر حقیقت میں آپ شریعت سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس مہمان کو کہیں کہ تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے، ہم کتے کو دینے ہی والے تھے، آپ آگے آپ کھا لیجئے، کیا محسوس کرے گا؟ وہ کھائے گا کہ جو فارغ تھا وہ آپ مجھے دینا چاہتے ہیں. اور اسی کے برعکس اگر کہیں ماشاءاللہ آپ آئیں جلدی جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اس کے لیے، تو کیا محسوس کرے گا وہ کہ میرے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو علم دنیا کی سب سے قیمتی